کبھی میں کبھی تم، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 8۔ شرجینہ امی اور بابا سے باتیں کر کے اب اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اپنی کچھ ضرورت کی چیزیں نکال رہی تھی، کچھ کپڑے، کچھ بکس، لیپ ٹاپ وغیرہ۔ وہ میکے سے یہ چیزیں آج ساتھ لے کے جانا چاہتی تھی۔ کچھ چیزیں اس نے نکال لی تھی، کچھ ابھی بھی رہتی تھیں۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا، یمنا اسی وقت میکے پہنچی تھی۔ یمنا ایک دن کی دلہن کے لحاظ سے بہترین اور بھرپور تیار تھی۔ شرجینہ کے برخلاف وہ انتہائی خوش نظر آ رہی تھی، بات بات پر ہنس رہی تھی۔ یمنا چہکتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ ہیلو! شرجینہ یمنا کو دیکھ کے بڑی بہن والے پیار بھرے انداز میں مسکرائی تھی۔ آ گئی ہو یمنا؟ یمنا پاس آئی، دونوں بہنیں گلے ملی۔ یہ آتے کے ساتھ ہی کس کاموں میں لگ گئی ہو؟ یار اپنی کچھ ضرورت کی چیزیں نکال رہی تھی، آج ساتھ لے کے جاؤں گی نا۔ شرجینہ یمنا کا ہاتھ تھام کے اسے ساتھ لے کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ رامین بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ خوش ہو نا؟ شرجینہ نے پیار سے پوچھا۔ بہت بہت خوش ہوں، بلال بہت اچھے ہیں۔ شام میں آئیں گے نا مجھے لینے؟ ابھی بھی مجھے آنے تھوڑی دے رہے تھے، کہہ رہے تھے میں بور ہو جاؤں گا تمہارے بغیر۔ محبت کو پا لینے کا فخر تھا یمنا کے لہجے میں۔ اور ہمارے مصطفیٰ بھائی، وہ تو پڑے سوتے ہی رہے، اٹھ کے آتے تو پتہ چلتا نا کہ ان کی بیگم میکے جا رہی ہیں۔ رامین بچکانہ پن میں بول گئی تھی۔ یمنا چونکی تھی۔ سچ؟ شرجینہ مصطفیٰ بھائی، میرا مطلب ان کا تمہارے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا؟ یمنا فکر مندی سے شرجینہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس رامین کی بچی کو الٹی سیدھی باتیں کرنے کی عادت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عدیل کے گھر والے؟ شرجینہ کے منہ سے عادتاً مصطفیٰ کے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ عدیل کے گھر والوں نکلا تھا۔ وہ لب بھیج کر اسی لمحہ چپ ہوئی۔ رامین اور یمنا بھی چپ ہو گئے، ان دونوں کے چہرے بھی اتر سے گئے۔ شرجینہ نے ہی فوراً ماحول کی خاموشی اور اداسی کو دور کر کے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ پر اعتماد سے انداز میں مصنوعی ہنسی مسلسل ہنستے ہوئے بولا، مصطفیٰ اور اس کے گھر والے بہت اچھے ہیں یار، بڑا وارم ویلکم دیا انہوں نے مجھے کل۔ وہ پورے اعتماد سے جھوٹ بول رہی تھی۔ یہ بریسلیٹ بلال بھائی نے دیا ہے نا یمنا؟ شرجینہ نے فوراً بات بدلی تھی۔ شرجینہ یمنا کے ہاتھ میں پڑے گولڈ کے بریسلیٹ کو پیار اور توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اور یہ گولڈ کی چین بھی نا؟ یمنا مسکرا کے فوراً گلے میں پہنی گولڈ کی چین بھی دکھانے لگی۔ بہت پیاری ہیں دونوں چیزیں، ماشاءاللہ۔ شرجینہ بہن کو خوش دیکھ کے بہت خوش تھی۔ اور شرجینہ آپ کو منہ دکھائی میں کیا ملا ہے؟ رامین نے پوچھا۔ مجھے؟ شرجینہ ایک پل کے لیے رکی، پھر فوراً مسکرا کے بولی، اتنی افراتفری میں تو شادی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کو کچھ خریدنے کا ٹائم کہاں ملا، کہہ رہا تھا ہم جولر کے پاس جائیں گے، خود پسند سے خرید لینا۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی۔ یمنا نے بہن کو غور سے دیکھا۔ چلو یار امی بابا کے پاس چل کے بیٹھتے ہیں نا۔ شرجینہ نے یمنا کی خود پر گہری سوالیہ نظروں کو محسوس کر کے وہاں سے اٹھنا ہی مناسب سمجھا۔ وہ دونوں سب کے ساتھ آ کر لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ نازیہ کی پوری فیملی امی بابا کے ساتھ باتیں شروع ہو گئیں۔ شام ہوتے شرجینہ اندر آئی۔ وہ بار بار مصطفیٰ کو کال ملا رہی تھی۔ وہ کئی بار کال کر چکی تھی مگر دوسری طرف اس کی کال ریسیو نہیں کی جا رہی تھی۔ کمرے کے باہر لاؤنج سے یمنا، رامین، نازیہ کی ابھی بھی زور زور سے ہنسی مذاق کرنے کی آوازیں آ رہیں۔ سب آپس میں ہلے گلے اور قہقہے لگانے میں مصروف تھے۔ شرجینہ کے چہرے پر چڑ اور غصہ تھا کیونکہ مصطفیٰ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ شرجینہ کے کانوں میں بار بار ریکارڈڈ میسج کی آواز آ رہی تھی، آپ کے مطلوبہ نمبر سے فی الحال رابطہ ممکن نہیں، کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ دوسری جانب مصطفیٰ علی اور اسامہ کے ساتھ چائے کے ڈھابے پر بیٹھا تھا۔ علی اور اسامہ مصطفیٰ کی اچانک شادی پر حیران تھے۔ یار تو چھپا رستم نکلا، دوستوں سے بھی چھپا کے کر لیا نا شادی، بکواس نہ کر، ایمرجنسی میں ہوئی ہے زبردستی کی شادی۔ مصطفیٰ چڑھ کے بولا تھا۔ بولتے بولتے جیب میں پڑے موبائل کی وائبریشن فیل ہوئی تو موبائل جیب سے نکالا اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہی اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں ہیلو، اس کا انداز بیزاری بھرا تھا۔ کہاں تھے تم؟ صبح سے 10 بار کال کر چکی ہوں، شرجینہ خفگی سے بولی تھی۔ فون سائلنٹ تھا۔ ہاں بولو، وہ لاپرواہی سے بول رہا تھا۔ تم 8 بجے تک یہاں آ جاؤ امی کی طرف۔ شرجینہ ادھر ادھر دیکھتی دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور سن لے۔ کس خوشی میں آ جاؤں؟ مصطفیٰ دوستوں کی شرارتی نظریں محسوس کر کے کرسی پر سے اٹھا تھا۔ سب کے ساتھ ڈنر کرنا ہے، پھر مجھے اپنے ساتھ گھر واپس لے کے جانا ہے، رسم و رواج کے مطابق یہی ہوتا ہے۔ میں بیزی ہوں بھائی، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، تم خود آ جاؤ۔ وہ اب ایک طرف ہٹ کے کھڑا ہو کر شرجینہ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اسامہ اور علی کچھ فاصلے سے اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ پلیز بات کو سمجھو، یمنا کو لینے بلال بھائی آئیں گے اور اگر تم نہیں آئے تو میری بہت انسلٹ ہو جائے گی۔ شرجینہ نے اس بار باقاعدہ اس کی منت کی تھی۔ وہ اپنی طرف سے ماں باپ کو کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ پلیز آ جاؤ۔ اچھا دیکھتا ہوں۔ مصطفیٰ دوستوں سے نظریں محسوس کرتا ذرا اور ہٹ کے دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ پلیز تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، امی اور بابا تمہارا ویٹ کر رہے نا۔ اچھی مصیبت ہے بھائی یہ،
مصطفیٰ چڑھ کے بولا، پلیز بھولنا مت، سب کھانے پر تمہارا انتظار کریں گے نا۔ حد ہے بھائی، خواہ مخواہ کی شادی اور خواہ مخواہ کی رسمیں۔ مصطفیٰ منہ پھاڑ انداز میں بول رہا تھا۔ پلیز گاڑی میں آنا، بائک پر مت آنا۔ شرجینا کو سب کے سامنے بھرم رکھنا تھا۔ شرجینا کی اس نئی فرمائش پر مصطفیٰ جل کے طنزیہ انداز میں بولا، اور کوئی حکم ملکہ عالیہ؟ نہیں، ابھی کے لیے بس اتنا ہی، تم بس جلدی سے آ جاؤ۔ شرجینا بغیر برا مانے سنجیدگی سے بولی۔ مصطفیٰ نے جھنجھلا کے فون بند کیا۔ یہ اچھی مصیبت گلے پڑی ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی نظر علی اور سامہ پر پڑی، جو نہ جانے کب سے اس کے پیچھے آ کے کھڑے چوری چھپ کر اس کی اور شرجینا کی باتیں سن رہے تھے۔ مصطفیٰ نے جھنجھلا کے دوستوں کو گھورا تھا۔ علی اور سامہ نے شرارت سے آنکھیں گھمائی۔ لگتا ہے بھابھی صاحبہ کی کال تھی۔ کیا باتیں ہو رہی تھی، ہمیں بھی تو بتاؤ نا۔ وہ شوق لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ تمہارا سر۔ وہ دوستوں کو گھورتا وہاں سے جانے کے لیے نکل گیا تھا۔ اب تو کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں۔ وہ اچھا خاصا جھنجھلایا ہوا بائک کو کک مار رہا تھا۔ دوست بولتے ہی رہ گئے، مصطفیٰ یار بات تو سننا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ شرجینا بات ختم کر کے باہر آئی تو سلمیٰ نے پوچھا، مصطفیٰ کب تک آئے گا شرجینا؟ بس امی تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گے۔ وہ پورے اعتماد سے ماں کو مسکرا کے بتا رہی تھی۔ پلاؤ دم پر ہے، باقی کھانا سب تیار ہے، مصطفیٰ اور بلال آ جائیں نا، کھانا لگاتے ہیں۔ سلمیٰ نے پیار سے بیٹی کو دیکھا۔ جی امی۔ رامین تم جلدی سے جا کے سلاد اور رائتا وغیرہ ریڈی کرو۔ شرجینا نے موبائل کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی کہ مصطفیٰ آ جائے، ورنہ اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ سلمیٰ بیٹی کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ سب کا رویہ ٹھیک ہے نا بیٹا تمہارے ساتھ؟ جی امی۔ شرجینا فوراً مسکرا کے بولی۔ افتخار بھائی، شگفتہ بھابھی وغیرہ کا رویہ ٹھیک تھا نا؟ اچھا ہے تمہارے ساتھ؟ نازیہ کہہ رہی تھی شگفتہ بھابھی آج چپ چپ تھی، ہمیشہ جیسی گرم جوشی سے نہیں ملی۔ سلمیٰ نے کچھ کھچکھچا کے بیٹی سے سوال کیا۔ امی میرے ساتھ سب بہت اچھے تھے، شگفتہ آنٹی کی رات شاید نہ کچھ طبیعت اپسیٹ ہو گئی تھی، اسی وجہ سے نازیہ خالہ کو نہ وہ چپ چپ لگی ہوں گی۔ ان سب نے تو میرا بہت وارم ویلکم کیا۔ شرجینا نے مسکرا کے پورے اعتماد سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ میچور تھی۔ اسے پردہ رکھنا اور باتیں چھپانا آ گیا تھا۔ وہ والدین کو کوئی فکر نہیں دینا چاہتی تھی۔ افتخار، سدرا اور شگفتہ لاؤنج میں ساتھ بیٹھے تھے۔ حمزہ نانا کی گود میں تھا اور افتخار اس کی شرارتوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ مصطفیٰ وہاں آیا۔ وہ اپنے کیجول جینز ٹی شرٹ والے حلیے میں تھا۔ ایک دن پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی، ایسے کوئی تاثرات اس کے حلیے سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ شگفتہ اور سدرا آپس میں باتوں میں مصروف تھی۔ ابا گاڑی کی چابی آپ کے پاس ہے؟ مصطفیٰ نے باپ سے پوچھا۔ میرے کمرے میں دیکھو، سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوگی۔ شگفتہ کے فوراً کان کھڑے ہوئے۔ گاڑی کا کیا کرنا ہے تمہیں؟ شگفتہ نے فوراً پوچھا۔ شرجینا کو لینے جانا ہے امی۔ اچھا ٹھیک ہے، لے جاؤ گاڑی، افتخار جلدی سے بولے۔ شگفتہ کا منہ بن گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، افتخار نے بیٹے کو وہاں سے چلتا کیا۔ کل ہی پیٹرول بھروایا تھا آپ نے، اب اتنی دور آنا جانا؟ مصطفیٰ گاڑی کی چابی لینے اندر چلا گیا تھا۔ وہ ماں کے اعتراضات سننے رکا نہیں تھا۔ کیا ہو گیا شگفتہ تمہیں؟ اب کیا ایک دن کی دلہن بائک پر آئے گی اس کے ساتھ؟ نہیں، ہیلی کاپٹر بھجوائیں آپ لاڈلی بہو کے لیے۔ امی اللہ نے جب گاڑی دے رکھی ہے تو مصطفیٰ شرجینا کو لینے گاڑی پر ہی جائے گا نا۔ افتخار بیوی کا موڈ دیکھ کر چپ ہو گئے تھے، جبکہ سدرا بولی تھی، گاڑی کیا، ہوائی جہاز لے جاؤ، جو لے جانا ہے لے جاؤ، تمہارے ابا کے پیٹرول پمپ لگے ہیں نا بڑے۔ شگفتہ طنزیہ لہجے میں بولتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ افتخار نے سدرا کی طرف دیکھا۔ وہاں سے جاتی بیگم کو دیکھ کے بیٹی سے شوخی سے بولے، آج کل پارا بڑا گرم چل رہا ہے تمہاری ماں کا، میں تو بات بھی ڈر ڈر کے کرتا ہوں۔ سدرا باپ کے انداز پر ہنس پڑی تھی۔ امی ابھی خفا ہیں ابا، کچھ دنوں میں سیٹ ہو جائیں گی۔ افتخار نے سر کو ہلایا۔ مصطفیٰ شرجینا کے گھر پہنچ گیا تھا۔ شرجینا نے سکون کا سانس لیا۔ سب کھانے کی میز پر ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ کھانے کا بہت زبردست انتظام کیا تھا سلمیٰ نے۔ کھانا پرتکلف سے انداز میں لگا ہوا تھا۔ چونکہ میز پر 8 کرسیاں تھیں، اس لیے رامین اور نازیہ کے دونوں ٹین ایج بچے محب اور مہانور کھانے کی پلیٹس لیے پاس ہی کاؤچ پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے، جبکہ مرتضیٰ، سلمیٰ، شرجینا، یمنا، بلال، نازیہ اور ان کے شوہر جمشید سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ سلمیٰ اور نازیہ دونوں دامادوں کی خوب آؤ بھگت کر رہی تھی۔ بلال اس پروٹوکول کو انجوائے کر رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ اریٹیٹ سا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی شادی اور دلہا والے سٹیٹس کو ہی قبول نہیں کر پا رہا تھا، تو سسرال آ کے کھانا کھانے پر کیسے کمفرٹیبل ہو سکتا تھا۔ سلمیٰ بلال سے پیار سے بولی تھی، بلال بیٹا کباب تو لو نا۔ بلال خوش شکل، ینگ، مڈل کلاس لڑکا تھا۔ وہ سلمیٰ اور مرتضیٰ کو اپنائیت سے امی اور بابا کہنے لگا تھا۔ فکر نہ کریں امی، میں سب لوں گا۔ اس کے امی کہنے پر مصطفیٰ نے اسے چونک کر دیکھا۔ دل ہی دل میں اس کی چاپلوسی پر ہنسا بھی تھا۔ مصطفیٰ سالن تو ڈالو نا، پلیٹ بالکل خالی پڑی ہے۔ اسے یوں فارمل ہو کے بیٹھنا، بن کے بولنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ جی میں لے رہا ہوں، مصطفیٰ مختصر بولا تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے مؤدب و مہذب بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا سوچا مصطفیٰ پھر؟
مرتضیٰ بولے تھے۔ کس بارے میں انکل؟ مصطفیٰ نے شدید حیرانگی سے پوچھا۔ اپنے کریئر اور جاب وغیرہ کے بارے میں بیٹا، خیر سے شادی شدہ ہو گئے ہو نا اب؟ مرتضیٰ بظاہر پیار سے بولے تھے مگر وہ اس حوالے سے فکر مند تھے۔ کہیں جاب کا سوچا ہے تم نے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہے تھے مگر مصطفیٰ کو ان سوال جواب سے کوفت ہو رہی تھی۔ دیکھیں ابھی کچھ پتہ نہیں، مصطفیٰ نے پلیٹ میں ڈالی سلاد کھاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سلمیٰ ذرا کانشیس سی ہوئی تھی۔ آپ کھانے کی میز پر کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ مصطفیٰ تم لو نہ کچھ۔ سلمیٰ فوراً شوہر کو نرمی سے ٹوکتے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ تکلف بالکل نہیں چلے گا۔ نازیہ نے بھی فوراً بہن کا ساتھ دیا اور مصطفیٰ کو داماد والا پروٹوکول پھر دینا شروع کیا۔ سلمیٰ نے سب سے نظریں بچا کر مرتضیٰ کو آنکھوں میں خاموش اشارہ بھی کیا کہ اس ٹاپک کو فی الحال بالکل نہ چھیڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ برا مان جائے۔ امی آپ کے ہاتھوں میں تو بہت ذائقہ ہے۔ بلال کا یوں امی امی کرنا مصطفیٰ کو چڑھا رہا تھا۔ ابھی تو آپ نے امی کے ہاتھ کے پائے حلیم نہیں کھائے، لاجواب بناتی ہیں امی، یمنا مسکرا کے بلال سے بولی تھی۔ وہ دونوں میز پر سب سے زیادہ چہک رہے تھے۔ مصطفیٰ نے سب سے نظریں بچا کر شرجینا کو کوہنی ماری تھی۔ کسی نے نوٹس نہیں کیا تھا۔ شرجینا نے مصطفیٰ کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ مصطفیٰ نے جیسے اسے آنکھوں میں اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ شرجینا اور مصطفیٰ ریزروڈ کپل لگ رہے تھے اور یمنا اور بلال خوب بے تکلف بولنے والا کپل تھے۔ کھانے کے بعد کیا چلے گا بھائی؟ سلمیٰ نے مسکرا کے دونوں دامادوں کی جانب باری باری دیکھا تھا۔ ہاں چائے، کافی، گرین ٹی، ویسے میں تو کشمیری چائے بھی بہت مزے کی بناتی ہوں، نازیہ زندہ دلی سے بولی تھی۔ شرجینا مصطفیٰ کا یہاں سے جانے کا موڈ بھانپ چکی تھی، اس لیے فوراً بولی، امی ہم لوگ تو اب نکلیں گے۔ اتنی جلدی؟ ابھی بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں نا؟ اور شرجینا، یمنا بولی۔ پھر صحیح یار، شرجینا مسکرا کے بولی تھی۔ مصطفیٰ نے دل میں سکون کا سانس لیا۔ سلمیٰ اور مرتضیٰ دونوں نے شرجینا کی جانب بغور دیکھا۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا ان کی بیٹی خوش ہے کہ نہیں۔ شرجینا خوش نظر آنے کی بھرپور اداکاری کر رہی تھی، بات بات پر ہنس رہی تھی۔ مصطفیٰ مارے باندھے بیٹھا تھا۔ سب سے مل کر وہ لوگ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ وہ کوفت سے بولا، آج تو یہ سب ہو گیا، آئندہ مجھ سے امید نہ رکھنا ایسی کوئی۔ ان فضول کاموں کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ فکر نہ کرو، آئندہ نہیں بلاؤں گی۔ آج مجبوری تھی، نازیہ خالہ، جمشید خالو تھے، پھر بلال بھائی بھی تھے، عزت رکھنی تھی اپنی بھی، امی بابا کی بھی۔ وہ بردباری سے بولی، اب اگر کسی ایموشنل دباؤ میں آ کر میں نے شادی کر لی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھ سے وہ تمام توقعات بھی رکھ لی جائیں جو نارمل شادیوں میں ایک دوسرے سے رکھی جاتی ہیں۔ مصطفیٰ منہ پھٹ انداز میں بولا۔ شرجینا خاموش رہی۔ مصطفیٰ فل اسپیڈ میں گاڑی چلاتا اپنی چڑ کا اظہار کر رہا تھا۔ میں الگ مزاج کا بندہ ہوں، اپنی مرضی اور موڈ کا مالک، اپنے طریقے سے زندگی گزارتا ہوں۔ پوائنٹ نوٹڈ۔ میری طرف سے دوبارہ شکایت نہیں ہوگی تمہیں۔ مجھے آگے سے جب بھی امی کی طرف آنا جانا ہوگا میں اپنا آنا جانا خود مینج کر لوں گی۔ شرجینا بغیر برا مانے سنجیدگی سے بولی، بڑی مہربانی ہوگی۔ مصطفیٰ نے اس کی طرف دیکھ کے بولا۔ وہ دونوں گھر واپس آ گئے تھے۔ لاؤنج میں شگفتہ، سدرا، افتخار ساتھ بیٹھے تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ شرجینا جیسی لاؤنج میں انٹر ہوئی، سدرا گرم جوشی سے بولی، یہ لے شرجینا آ گئی۔ السلام علیکم۔ شرجینا نے قدر جھجک کے سلام کیا۔ اس کا انداز بے حد پرتکلف سا تھا۔ سدرا اٹھ کے اس سے ملی، اسے گلے لگایا۔ مصطفیٰ وہاں رکنے کے بجائے شرجینا جو سامان اپنے گھر سے لے کے آئی تھی وہ لاؤنج میں ہی رکھ کے اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ افتخار شرجینا سے پیار سے بولے تھے، دور سے ہی سلام کر رہی ہو بیٹا، پاس آ کر نہیں ملو گی مجھ سے اور اپنی آنٹی سے؟ افتخار پیار سے بولے تھے۔ شرجینا کچھ ہچکچا کے ان کے پاس آئی تھی۔ افتخار نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جیتی رہو، خوش رہو بیٹا۔ شرجینا کچھ جھجک کے شگفتہ کی جانب بڑھنا چاہتی تھی مگر شگفتہ اس سے پہلے ہی صوفے پر سے اٹھ گئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ شرجینا کے ساتھ پیار، محبت، ملنا ملانا، گلے لگانے والا وہ کوئی سین چاہتی ہی نہیں تھی، اس لیے فوراً ہی اٹھ گئی۔ نماز کو دیر ہو رہی ہے مجھے، عشاء پڑھنے کے میں فوراً سونے لیٹوں گی ورنہ پھر فجر قضا ہو جاتی ہے۔ وہ سدرا سے بولتی اٹھ گئی تھی۔ شرجینا کچھ شرمندہ سی اپنی جگہ رک گئی۔ شگفتہ شرجینا کو مکمل نظر انداز کر کے اندر چلی گئی۔ سدرا اور افتخار دونوں شرمندہ ہوئے تھے۔ گھر میں بس یہی دو لوگ تھے جو شرجینا سے بے حد اپنائیت اور پیاس سے پیش آتے تھے۔ آؤ بیٹھو نا بیٹا، افتخار پیار سے بولے تھے۔ شرجینا پرتکلف انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ گھر پر سب خیریت سے ہیں نا؟ مرتضیٰ، بھابھی، تمہاری بہنیں وغیرہ سب؟ جی انکل سب ٹھیک ہے، امی اور بابا آپ کو سلام بھی کہہ رہے تھے۔ وعلیکم السلام۔ چلو کل تو پھر ولیمے پہ سب سے ملاقات ہوگی ہی۔ سدرا گرم جوشی سے شرجینا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ بیچ بیچ میں افتخار بھی ساتھ دے رہے تھے۔ شرجینا ہاں نہیں کرتی، بس سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شرجینا اپنا سامان، لیپ ٹاپ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں ہر چیز الٹ پلٹ اور بکھری ہوئی تھی۔ نہ صوفے پر بیٹھنے کی جگہ تھی، نہ بیڈ پر لیٹنے کی۔ بیڈ پر مصطفیٰ کا لیپ ٹاپ، USB، کئی طرح کے کیبلز، ہیڈ فونز، کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ تکیہ نیچے گرا پڑا تھا۔
کمبل آدھا بیڈ پر تھا اور آدھا فرش پر جھول رہا تھا۔ صوفے پر کھانے کے جھوٹے برتن پڑے تھے، تولیہ، کپڑے، الا بلا چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ مصطفیٰ خود باتھ روم میں تھا۔ شرجینا کی سلیقہ پسند، نفاست پسند طبیعت پر یہ منظر گراں گزر رہا تھا۔ مصطفیٰ باتھ روم سے نکلا، تولیے سے منہ صاف کرتا اس نے منہ صاف کر کے تولیہ بیڈ پر اچھالا تھا۔ شرجینا نے سب ضبط کیا، وہ کچھ بھی نہیں بولی، خاموشی سے باتھ روم میں چلی گئی۔ جیسی باتھ روم گئی، فرش پر مصطفیٰ کے میلے کپڑے پڑے ہوئے تھے، کیبنٹ کھلے ہوئے تھے، شیمپو کی بوتل کھلی پڑی تھی، ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب کا ڈھکن کہیں اور پڑا تھا اور ٹیوب کھلی کہیں اور پڑی تھی۔ ہینڈ شاور بیچارہ بیارو مددگار نیچے جھول رہا تھا، کیونکہ نہانے کے بعد اس بیچارے کو اس کے سٹینڈ میں واپس لگانے کی زحمت ہی نہیں کی گئی تھی۔ فرش پورا کا پورا گیلا تھا۔ باتھ روم کا یہ حشر شرجینا کے نفیس مزاج کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے فوراً پلٹ کر باتھ روم کا ڈور کھولا۔ مصطفیٰ بیڈ پر بیٹھنے کی جگہ بنا کے تکیاں وغیرہ سے ٹیک لگا کے ہاتھوں میں جوائے اسٹک پکڑے بیٹھا تھا۔ سامنے پلے اسٹیشن پر اس نے فیفا ویڈیو گیم لگا رکھا تھا۔ وہ بہت مصروف انداز میں گیم کھیلنے لگا تھا۔ یہ باتھ روم کا کیا حشر کر رکھا ہے تم نے؟ جب مصطفیٰ نے بات ہی نہیں سنی تو شرجینا نے زور سے چیخ کے بولا، یہ باتھ روم کا کیا حشر کیا ہے تم نے؟ مصطفیٰ نے ہیڈ فون ہٹا کے دیکھا اور بولا، ہاں کیا ہوا؟ کوئی چیز بھی ٹھکانے پر نہیں، فرش پر میلے کپڑے پڑے ہیں تو اٹھا لو۔ مصطفیٰ دوبارہ ہیڈ فونز لگانے لگا۔ ٹوتھ پیسٹ سب کھلے پڑے ہیں، ہر چیز کا حشر کر رکھا ہے تم نے، اوپر سے باتھ روم اتنا گیلا کر کے آئے ہو۔ شرجینا ناگواری سے بولی، نہانے سے باتھ روم گیلا ہی ہوتا ہے، تمہارے ہاں نلوں میں ایسا پانی آتا ہوگا جو گرے تو گیلا نہ ہو۔ مصطفیٰ مذاق اڑاتا ہوا بولا، کم از کم نہانے کے بعد وائپر سے تو سکھایا جا سکتا ہے نا فرش کو۔ شرجینا اس گندگی سے بری طرح چڑھ رہی تھی۔ تم سکھا لو بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ مصطفیٰ کے کان پر جوں بھی نہیں رینگی تھی۔ شرجینا خفگی سے گھورتی باتھ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ میں بہت صفائی پسند ہوں، گندگی اور بکھری چیزیں مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتی، اور گیلے باتھ روم میں تو میں جا ہی نہیں سکتی۔ شرجینا بہت ناگواری والی شکل بنا کے مصطفیٰ سے بولی تھی، اب ایک کمرے میں 2 باتھ روم تو نہیں ہو سکتے، ایسا کرو تم گھر کا کوئی اور باتھ روم اپنے لیے دیکھ لو جو تمہاری مرضی کے مطابق ہر وقت ڈرائی رہے، یا پھر اپنے لیے ایک نیا باتھ روم بنوا لو۔ مصطفیٰ گیم کھیلتے کھیلتے لاپرواہی سے ہنس کے بولا تھا، حد ہے، ایسا باتھ روم میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا، کپڑے فرش پر کون پھینکتا ہے؟ شرجینا کو سخت چڑ اور غصہ آ رہا تھا۔ میں پھینکتا ہوں، مجھے گیلا واش روم بہت پسند ہے، مصطفیٰ نے جواب دیتے شان بے نیازی سے دوبارہ گیم کھیلنا شروع کر دیا تھا، یوں جیسے یہ دنیا کا سب سے اہم کام ہو۔ وہ انتہائی لاپرواہ، بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ شرجینا شدید ناگواری والی شکل بنا کے واپس باتھ روم گئی تھی۔ اس نے میلے کپڑے فرش پر سے اٹھائے تھے، شیمپو وغیرہ اس نے ڈھکن بند کر کے رکھے تھے، کیبنٹس بند کیے تھے، وائپر سے فرش سکھایا تھا۔ وہ باتھ روم کو اپنی مرضی کے مطابق صاف ستھری حالت میں لے آئی تھی تو سکون ملا۔ مصطفیٰ کانوں پر ہیڈ فونز لگائے اسی اطمینان و بے نیازی سے گیم کھیلا جا رہا تھا۔ شرجینا باتھ روم سے ہاتھ منہ دھو کے کپڑے بدل کے نکلی۔ اس نے گیم کھیلتے مصطفیٰ کی طرف ایک نظر دیکھا۔ اسے یہ لڑکا واقعی دنیا کا سب سے بڑا لوزر لگ رہا تھا۔ مصطفیٰ کی اس کی طرف بالکل توجہ نہیں تھی۔ میں لائٹ بند کر رہی ہوں، روشنی میں مجھے نیند نہیں آتی، شرجینا چڑ کے بولی تھی، مگر مصطفیٰ نے چونکہ ہیڈ فونز لگا رکھے تھے لہٰذا اسے شرجینا کی کوئی آواز ہی نہیں آئی تھی۔ مصطفیٰ کے جواب کا ایک پل انتظار کرنے کے بعد شرجینا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تھے اور کمرے کی لائٹ بند کر دی تھی۔ مصطفیٰ نے ہیڈ فونز اتارے اور بولا، لائٹ کیوں بند کی ہے؟ دیکھ نہیں رہی میں گیم کھیل رہا ہوں؟ مصطفیٰ ناراضگی سے بولا، رات کے 12:30 بجے سونے کا ٹائم ہوتا ہے اور انسان لائٹ بند کر کے ہی سوتے ہیں۔ شرجینا اس بار جیسے کو تیسے والا معاملہ کر رہی تھی۔ میں ابھی گیم کھیل رہا ہوں، لائٹ آن کرو۔ یہ کمرہ نا تمہارے ساتھ ساتھ اب میرا بھی ہے اور مجھے اس وقت سونا ہے، تمہیں لائٹ جلا کے جو بھی کام کرنا ہے وہ کہیں اور جا کے کرو۔ اس نے مصطفیٰ کو اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ شرجینا نے بیڈ پر سے مصطفیٰ کے کمر کے نیچے دبے 3 تکیوں میں سے ایک کھینچا اور تکیا لے کے وہ صوفے پر چلی گئی۔ مصطفیٰ نے اسے گھورا تھا۔ وہ اب مجبوراً نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں گیم کھیل رہا تھا۔ شرجینا نے پیروں پر چادر ڈالی تھی اور کروٹ دوسری طرف پھیر لی تھی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ مصطفیٰ اب ہلکی روشنی میں گیم کھیل رہا تھا۔ وہ خاصا چڑا ہوا تھا مگر اسے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ سامنے لڑکی بھی کوئی اللہ میاں کی گائے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی ہے، اس لیے فی الحال وہ چپ ہو گیا تھا۔ اگلی صبح سدرا شرجینا کو اپنے ساتھ لاؤنج میں لے کے آئی تھی۔ شرجینا اپنی سسرال میں بھی ابھی بہت اجنبیت، غیریت محسوس کر رہی تھی۔ اس کا انداز ایک مہمان جیسا پرتکلف، ریزرو سا تھا۔ دونوں لاؤنج میں آ کے صوفے پر ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ سدرا پرخروج سے انداز میں بولی، کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، میں امی کے ساتھ گھر کی سمیٹا سماٹی میں لگی تھی، مجھے دھیان ہی نہیں رہا کہ ہماری نئی نویلی بھابھی تو بور ہو رہی ہوں گی۔ ایسی کوئی بات نہیں سدرا، شرجینا سنجیدگی سے بولی۔ شرجینا، ہم تمہارا استقبال ٹھیک سے نہیں کر سکے، مجھے بہت افسوس ہے، امی کا رویہ بھی۔ بولتے بولتے وہ کچھ جھجک کے رک گئی۔
اسی وقت شگفتہ لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی۔ اپنا ذکر سن کر وہ رک گئی۔ اس طرح کی شادیوں میں دلہن کا ایسا ہی استقبال ہوتا ہے سدرا، میں نے آنٹی کی کسی بات کو مائنڈ نہیں کیا۔ شرجینا بظاہر سنجیدگی سے بولی تھی، مگر آنکھوں میں ایک تلخ سا تاثر تھا۔ وہ زندگی سے نا امید اور مایوس ہو گئی تھی۔ سدرا کچھ ہچکچا کے وضاحتی انداز میں بولی، امی عدیل بھائی کو لے کے نا اپسیٹ ہے۔ ان کی تو وہ اولاد ہے نا، اور امی انہیں چاہتی بھی بہت ہیں۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ ابھی وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ ہاں بہت اچانک ہوا۔ وہ لڑکی جو عدیل کے لیے انہیں پسند تھی مصطفیٰ کی بیوی بن گئی، وہ بھی خود یہ خواہش ظاہر کر کے، تو ظاہر ہے انہیں بری ہی لگنی تھی یہ بات۔ شرجینا سنجیدگی سے سدرا کی طرف دیکھ کے بولی۔ شگفتہ کو شرجینا کے منہ سے یہ صاف کو جملے بہت برے لگے تھے۔ ان کے چہرے پر ناراضگی پھیلی تھی۔ زندگی نے میرے پاس کوئی چوائس ہی نہیں چھوڑی تھی سدرا، ورنہ خود منہ سے بول کر یوں زبردستی تم لوگوں کی فیملی میں داخل نہ ہوتی۔ شرجینا دکھ سے بولی تھی، کیسی باتیں کر رہی ہو یار، تم ہمیں بہت پیاری ہو، ہمارے خاندان کا حصہ ہو۔ سدرا نے فوراً اپنائیت سے شرجینا کو جواب دیا۔ شگفتہ شرجینا کو گھور رہی تھی، اس کی خود اعتمادی اور صاف گوئی انہیں بری لگ رہی تھی، مگر وہ کچھ بولے بغیر وہاں سے واپس پلٹ گئیں۔ مصطفیٰ بائک کی چابی ہاتھ میں لیے گھر سے کہیں جا رہا تھا۔ شگفتہ بیٹے کو کچھ سخت نظروں سے دیکھ کر بولی، کہاں جا رہے ہو؟ ذرا کام ہے۔ مصطفیٰ کا انداز لاپرواہ تھا۔ تمہارے یہ ذرا کام میں خوب جانتی ہوں۔ شگفتہ طنزیہ نظروں سے گھور رہی تھی مصطفیٰ کو۔ شادی ہو گئی ہے تمہاری، جانتے ہو نا؟ آپ کو یہ وہم کیوں ہو رہا ہے امی کہ میری یادداشت کھو گئی ہے؟ ابھی اتنے دن تھوڑی ہوئے ہیں کہ میں شادی کو ہی بھول جاؤں گا۔ مصطفیٰ شرارت سے بول رہا تھا، اپنی مرضی اپنے فیصلے سے شادی کی ہے نا، تو اب نبھاؤ بھی، چھڑے چھانٹ نہیں ہو اب۔ جب دل چاہا منہ اٹھا کے چل دیے کہیں بھی، جب دل چاہا سو کے اٹھے، کچھ کام دھندے سے لگو، نوکری کرو۔ تمہارے ساتھ ساتھ کیا تمہاری بیوی کا خرچہ بھی تمہارے ابا اٹھائیں گے؟ شگفتہ سنجیدگی سے بولی تھی، امی لیکچر آ کے سن لوں گا، ابھی لیٹ ہو رہا ہوں۔ مصطفیٰ ماں کی ساری بات جیسے ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالتا لاپرواہی سے بول رہا تھا۔ شگفتہ چڑ گئی تھی، وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ سننی تو ہوتی نہیں ہے ایسے کوئی بات، بہت ڈھیٹ ہے یہ لڑکا۔ شگفتہ منہ ہی منہ میں ناراضگی سے بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی۔ کچن سے فری ہو کر انہیں شرجینا نظر آئی۔ یہ مصطفیٰ کہاں گیا ہے؟ پتہ نہیں آنٹی، کہیں باہر گیا ہے۔ پتہ نہیں کا کیا مطلب ہے؟ شوہر ہے تمہارا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس لڑکے کو کسی چیز کا احساس نہیں۔ باپ بڑھاپے میں محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، اور یہ صاحبزادے ذمہ داریاں اٹھانے کو تیار ہی نہیں۔ سوچ سوچ کے دل پریشان رہتا ہے میرا، ہمارا ہوگا کیا؟ وہ جیسے یہ بولتی کچن سے چلی گئی تھی۔ شرجینا ان کی فکر پریشانی کو انڈرسٹینڈ کر رہی تھی۔ رباب اور عدیل ایک ساتھ شان سے چلتے آفس میں داخل ہوئے تھے۔ کمپنی کے 2 ڈائریکٹرز اور ایک مینیجر ان دونوں کے ساتھ ساتھ تھے۔ عدیل فخر سے گردن اٹھائے رباب کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کل تک وہ یہاں ایک ملازم کے طور پر آتا تھا اور آج مالک بن کے آیا تھا۔ رباب کا انداز کیجول تھا۔ یہ لوگ اس بڑے سے ہال نما کمرے سے گزر رہے تھے جہاں الگ الگ کیوبیکل سے 10 سے 15 آفس ملازمین اپنی اپنی میزوں پر بیٹھے دفتری کام کر رہے تھے۔ رباب کو دیکھ کے کئیوں نے ادب و احترام سے اٹھ کے سلام کیا تھا۔ السلام علیکم میڈم۔ السلام علیکم سر۔ عدیل کی آنکھوں میں فخر و غرور تھا، وہ جیسے رعایا کے بیچ میں سے بادشاہ بن کے گزر رہا تھا۔ وہاں کام کرتے ملازمین میں سے کچھ کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی، کچھ عدیل کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ عدیل فخر و غرور سے رباب کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ عدیل کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ عدیل نے رباب کے شاندار آفس کو حق سے دیکھا تھا۔ تینوں لوگ بھی ان کے پیچھے اندر آ گئے تھے۔ تمہارا آفس؟ تم اپنا آفس مجھے دے رہی ہو؟ عدیل حیرت سے پوچھنے لگا۔ ہاں، آج سے یہ تمہارا آفس ہے۔ رباب مسکرائی تھی۔ اسی دوران 2 اور ڈائریکٹرز اور مینیجر باسط بھی وہاں آئے تھے۔ رباب مینیجر سے مخاطب ہوئی۔ رباب کا انداز مالکانہ تھا۔ باسط صاحب، عدیل آج سے یہاں بیٹھیں گے، میرے لیے ڈیڈی والا آفس ٹھیک کروا دیں۔ شور میڈم، میں بھی کرواتا ہوں۔ عدیل آج سے کمپنی کے CEO ہیں، میری ایبسنس میں یہاں اب سارے فیصلے عدیل کیا کریں گے۔ عدیل رباب کی کرسی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ وہ پورے حق سے اس کرسی پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ اوکے میڈم، آپ دونوں کو شادی کی بہت مبارک ہو، ایک ڈائریکٹر نے مہذب کرٹسی بھرے انداز میں کہا۔ تھینکس۔ رباب دھیرے سے مسکرائی تھی۔ عدیل اپنی نئی کرسی پر مالکانہ انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ میرا خیال ہے لنچ کے بعد ڈائریکٹرز کی ایک میٹنگ کال کر لیتے ہیں۔ عدیل اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد قدرے مالکانہ انداز میں بولا۔ رباب نے سر کو ہاں میں ہلایا۔ باسط صاحب 3 بجے کی میٹنگ کا بول دیں سب کو۔ حیرانی ڈائریکٹرز کی آنکھوں میں بھی تھی، مگر مینیجر باسط جو یہاں کمپنی میں عدیل کا بے تکلف دوست تھا، وہ عدیل کی اتنی اونچی چھلانگ لگانے پر سب سے زیادہ حیرت زدہ تھا۔ اگلے دن صبح ہی عدیل آفس میں اپنی شاندار میز کے آگے بیٹھا تھا۔ وہ جیسے آسمانوں پر اڑ رہا تھا۔ اس کے آفس روم کا ڈور ناک کر کے باسط اندر آیا تھا۔ وہ یہاں آفس میں عدیل کا بے تکلف دوست اور کولیگ تھا۔ وہ اپنے اسی پرانے بے تکلف انداز میں آیا تھا۔
وہ جیسے تجسس میں تھا کہ عدیل نے رباب کو امپریس کیا تو کیا کیسے؟ مبارک ہو یار، کل تو میڈم رباب اور باقی سب کے سامنے تم سے زیادہ بات ہی نہیں ہو سکی۔ کیا بات ہے یار تمہاری، بہت اونچا ہاتھ مارا ہے تم نے تو، ہمیں کانو کان خبر بھی نہیں ہونے دی اور چوری چپے شادی بھی کر ڈالی۔ وہ بے تکلف انداز میں بولتا کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ، میڈم کے دل پر کمند ڈالی کیسے؟ وہ تو کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ اس وقت میں بہت بیزی ہوں باسط، تم بعد میں آنا، عدیل کولڈ سے انداز میں بولا۔ اس کو باسط کا بے تکلف انداز بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور کسی کو کال ملانے لگا۔ باسط کچھ شرمندہ سا ہو کر کرسی پر سے اٹھا اور بولا اوکے۔ اور ہاں باسط، آفس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اسے فالو کیا جائے تو ہی بہتر رہتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم مجھ سے ملنا ہو تو پہلے میری سیکرٹری سے پوچھنا، وہ بھیجے تو ہی اندر آنا۔ عدیل نے آنکھیں ماتھے پر چڑھا لی تھی، جن کے ساتھ وہ دوستوں کی طرح اٹھتا بیٹھتا تھا اب ان کو اپنے قابل نہیں سمجھ رہا تھا اور ان کے ساتھ اس کا رویہ بدل گیا تھا۔ وہ مالک بن کے اب اپنے تمام دوستوں اور کولیگز کو ملازموں کی ہی طرح ٹریٹ کرنا چاہتا تھا۔ باسط شرمندہ ہوتا سرخ چہرے لیے اپنا سا منہ لے کے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد علیل نے بری سی شکل بنائی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر رباب کی کال آئی۔ ہیلو، کہاں ہو عدیل؟ رباب کا لہجہ پیار بھرا تھا۔ بتا کے تو آیا تھا تمہارے میٹ کو، آفس آ رہا ہوں۔ تم سو رہی تھی نا، اس لیے میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ تم بھی نا عدیل، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کام کرنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ رباب بیڈ پر ہی تھی ابھی تک، اس کے پاس اس کی بیٹی رکھی ہوئی تھی۔ انجوائے کر رہا ہوں اس پوزیشن کو، خود کو یقین دلا رہا ہوں کہ جو کچھ میں ڈیزرو کرتا تھا وہ سب کچھ مجھے مل گیا ہے، وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ یار بہت ضروری کام تھے جو آج نپٹانے بہت ضروری تھے، اسی لیے جلدی آفس آ گیا۔ عدیل نے بات بنائی۔ اچھا بات سنو، آفس سے جلدی واپس آنا، شام میں ڈیڈی لندن واپس جا رہے ہیں، انہیں سی آف کرنے چلیں گے۔ رباب چائے کی سپ لیتے ہوئے بولی۔ اوکے، جو حکم بیگم صاحبہ، عدیل غلامانہ انداز میں بولا۔ رباب مسکرا کے مزے سے بتانے لگی، میں نے ٹکٹس بھی بک کرا لی ہیں ہم دونوں کے۔ ہم دونوں سب سے پہلی ڈیسٹینیشن تو ہماری پیرس ہوگی، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اور کہاں جائیں۔ دیٹس گریٹ، عدیل مسکرا کے بولا۔ تمہارے ساتھ زندگی کا ہر لمحہ انجوائے کرنا چاہتی ہوں عدیل، ہر وہ جگہ جو مجھے فیسینیٹ کرتی ہے تمہارے ساتھ پھر سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ رباب عدیل کا ساتھ پا کے بہت خوش تھی اور عدیل دولت پا کر وہ رباب کے شاندار دفتر میں مالک بن کے بیٹھا اس پوزیشن اور اونچی حیثیت کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ وہ بھرپور رومانٹک انداز میں بولا، میں تمہارا ساتھ پا کر بہت خوش ہوں رباب۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔